بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ترکی نے اسرائیل کے خلاف ایران کے تنبیہی حملے یعنی وعدہ صادق کے دوران اسرائیلی فوج کے ٹھکانوں پر داغے جانے والے ایرانی میزائلوں کو روکنے پر مبنی ترک فوجی اڈوں کے کردار سے متعلق دعوے کی تردید کر دی ہے۔ گمراہ کن خبروں کے پھیلاؤ سے نمٹنے کے ترک ادارے نے اعلان کیا ہے کہ ترکی نے اس حوالے سے کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ یہ الزامات حقیقت کی عکاسی نہیں کرتے اور یہ کہ یہ الزامات بے بنیاد ہیں جن کی جان بوجھ کر تکرار کی جا رہی ہے۔ یہ دعوے دوستو ترک صدر رجب طیب اردوان اور حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کے درمیان ہونے والی حالیہ ملاقات کے بعد دوبارہ سامنے آئے ہیں، جبکہ اس سے پہلے بھی گمراہ کن خبروں کے پھیلاؤ سے نمٹنے کے ترک ادارے نے اس دعووں کا جواب دیا اور ایسی خبروں کی تردید کی تھی۔ ترک مرکز کا کہنا ہے کہ فوجی اڈے پر نصب ریڈار سسٹم سے موصول ہونے والی معلومات شمالی بحر اوقیانوس کے معاہدے کی تنظیم یعنی نیٹو کے اندر موجود صرف ترکی کے اتحادیوں کے ساتھ ہی شیئر کی جاتی ہیں، اور ان معلومات کے اسرائیل جیسے فریق جو کہ نیٹو میں ترکی کا اتحادی نہیں ہے کو شیئر جانے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی دوستو اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں، جہاں انہوں نے وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ اس موقع پر ابراہیم رئیسی کا کہنا تھا کہ پاکستانی حکومت اور وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آج مجھے اسلام آباد موجودگی پر خوشی ہو رہی ہے۔ میں یہاں سے پاکستان کے دیندار اور شریف عوام کو اپنے اور رہبر معظم انقلاب کی جانب سے سلام پیش کرتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اس پاکستانی قوم کو سلام پیش کرتا ہوں جو ہمیشہ اسلام اور اسلامی اقدار کا دفاع کرتی ہے، جو مظلومین غزہ اور فلسطین کے حق میں باہر آتی ہے، جو پاکستان کے گلی کوچوں میں قدس کی آزادی کے نعرے لگاتی ہے اور ہمیشہ حق اور انصاف کے لیے آواز اٹھاتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جس چیز نے دنیا بھر کے لوگوں کو مشتعل کر دیا ہے وہ یہ کہ انسانی حقوق کا دفاع کرنے والے نام نہاد بین الاقوامی ادارے اپنی ساکھ کھو چکے ہیں۔ سلامتی کونسل اپنا کام انجام نہیں دے رہی، دنیا کے مسلمان اور آزاد سوچ کے حامل اس سے تنگ آ چکے ہیں۔ اس عالمی بے انصافی پر پاکستان کی قوم اٹھ کھڑی ہوگی اور یہ امر عالمی انصاف کی بنیاد بنے گا۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ ہم اپنے دوست، بھائی اور پڑوسی پاکستان کے صرف ہمسائے ہی نہیں بلکہ ہمارے درمیان تاریخی، ثقافتی اور گہرا دینی رشتہ ہے جس نے ہم دو عظیم اقوام کو آپس میں جوڑے رکھا ہے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی حجم کو ناکافی قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پہلے مرحلے میں اس حجم کو $10 بلین تک بڑھائیں۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے حملے کو روکنے میں ناکامی کا اعتراف کرنے والے اسرائیل کی ملٹری انٹیلی جنس کے سربراہ میجر جنرل اہرون مستعفی ہو گئے۔ اہرون نے 7 اکتوبر کو حماس حملے روکنے میں ناکامی کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ حماس کے 7 اکتوبر حملے کے بعد مستعفی ہونے والے یہ دوستو اعلیٰ ترین جنرل ہیں۔ دوستو اسرائیلی ملٹری انٹیلی جنس چیف کا استعفیٰ دیگر فوجی افسران کے لیے بھی حماس کے حملے کو روکنے میں ناکامی کا اعتراف کرنے کی راہ ہموار کرے گا۔ یاد رہے کہ حماس کے حملے میں تقریباً 1200 سے زائد اسرائیلی ہلاک ہوئے تھے، جبکہ حماس نے 250 افراد کو یرغمالی بھی بنا لیا تھا۔ انٹرنیشنل میڈیا نے مشرقی شام میں 2 امریکی فوجی اڈوں پر حملے اور ان حملوں کے نتیجے میں براہ راست جانی نقصان کی خبر دی ہے۔ مشرقی شام میں 2 غیر قانونی امریکی فوجی اڈوں کو 1 گھنٹے سے بھی کم عرصے میں زبردست حملوں کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ خراب الخجیر میں امریکی اڈے پر حملے میں جانی نقصان ہوا ہے۔ ان 2 امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کا واقعہ
مشرقی شام میں امریکی اڈوں پر حملے کے عارضی بند ہونے کے تقریباً 2 مہینے بعد ہوا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان حملوں کا آغاز شمالی عراق میں واقع موصل سے تھا اور غالباً یہ عراقی مزاحمتی گروپوں نے کیے تھے۔ غاصب صہیونی رجیم کے کھلے جرائم پر انجام پانے والے وسیع ایرانی حملے وعدہ صادق کے جواب میں مائکرو ڈرون طیاروں کے ذریعے اسرائیلی حملے کو انتہائی مضحکہ خیز قرار دینے والے اسرائیلی وزیر اندرونی سلامتی ایتمار بن گویر نے اپنے ناقدین کے جواب میں ایک مرتبہ پھر اعلان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میں اب بھی یہی سمجھتا ہوں کہ ایران کے خلاف اسرائیل کا رد عمل انتہائی کمزور تھا۔ ایتمار بن گویر نے طنزیہ انداز میں کہا کہ وہ آخری چیز جس کی اسرائیل کے خاتمے کو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ایران کی جانب سے سینکڑوں میزائلوں کے لانچ کیے جانے کو ایک کمزور جواب ملے، جیسا کہ برسوں قبل حماس کے خلاف بھی یہی کیا گیا تھا اور انتہائی کمزور رد عمل ظاہر ہوا تھا۔ در حقیقت ایران کے میزائل لانچ کا بھرپور جواب دیا جانا چاہیے تھا تاکہ ایسی صورتحال دوبارہ پیش نہ آئے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی میڈیا نے میرے پیغام کی وجہ سے ایک لمحے کے لیے بھی مجھ پر حملہ بند نہیں کیا۔ میں اسرائیلی عوام کو کہانیاں سنانا نہیں چاہتا۔ اس صہیونی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیلی حکام اور اس کے سیکیورٹی ماہرین نے برسوں جھوٹ بولا ہے کہ حماس کمزور ہو چکا ہے اور اسرائیل نے اس گروپ کے خلاف تباہ کن حملے کیے ہیں، لیکن 7 اکتوبر کے حملے طوفان الاقصی نے ثابت کر دیا ہے کہ حماس ہرگز کمزور نہیں ہوئی تھی۔ اسرائیلی اپوزیشن لیڈر یائر لپیڈ کی وزیر اعظم نیتن یاہو پر تنقید کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ انہوں نے ایک بار پھر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے عہدہ چھوڑنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایران کے حملوں کے تناظر میں اسرائیل کو کمزور کرنے کا الزام لگائے جانے کے بعد لیپڈ نے کہا کہ نیتن یاہو کو فوری طور پر مستعفی ہو جانا چاہیے۔ لپیڈ کے بیانات 7 اکتوبر کو حماس کے غزہ کے حملے کو روکنے میں ناکامی پر انٹیلیجنس چیف کے استعفے کے بعد سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے اسرائیل میں قبل از وقت انتخابات کا بھی مطالبہ کیا۔ اسرائیل کے صدر اسحاق ہرزوگ نے یورپی ممالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہو کر اٹھ کھڑے ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ انہوں نے شکوہ کیا کہ یورپی ممالک کے رہنما ایران کی طرف سے لاحق خطرات کو سمجھ نہیں پا رہے۔ اسرائیلی صدر نے الزام عائد کیا کہ ایران اپنے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام پر تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور یوکرین جنگ میں روس کو ہزاروں ڈرونز فراہم کر رہا ہے۔ اسرائیلی صدر نے یورپی ممالک پر زور دیا کہ ایران کا مقابلہ کرنے کے لیے بیدار ہو جائیں۔ نیٹو ممالک اس برائی کی جڑ یعنی ایران کا ابھی مقابلہ نہیں کریں گے تو یورپ کا مستقبل خطرے میں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ بشرا بی بی کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے۔ یہ ایک طرح کا تشدد ہے۔ ہائی کورٹ میں بشرا بی بی کو بنی گالہ سے اڈیالہ جیل منتقل کرنے کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ اسٹیٹ کونسل نے کہا کہ سب جیل کے قیام سے متعلق ہم اپنے طور پر دیکھ رہے ہیں، کوئی چیز غیر قانونی تو نہیں، البتہ کچھ وقت چاہیے۔ جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما حافظ حسین احمد نے رانا ثناءاللہ کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون مولانا صاحب کو منانے سے پہلے بڑے میاں کو منائے۔ ہم کسی کی ماننے نہیں بلکہ اپنی بات منوانے کے لیے میدان میں نکلے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون موقع پرست جماعت ہے، جب مشکل میں ہوتی ہے تو گلے سے لگا لیتی ہے اور جب مشکل سے نکل جائے تو گلے پڑ جاتی ہے۔ حافظ حسین احمد کا کہنا تھا کہ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ ہم مولوی فضل الرحمان کو منانے کی کوشش کریں گے۔ رانا صاحب آپ ہمیں چھوڑیں، پہلے اپنے بڑے میاں کو منائیں، وہ سب سے زیادہ ناراض ہیں، کیونکہ نواز شریف کے چوتھی بار وزیر اعظم بننے کا خواب مسلم لیگ نون نے ہی چکنا چور کر دیا۔ حافظ صاحب کا مزید کہنا تھا کہ کوئی رانا ثناءاللہ سے پوچھے کہ آخر میاں نواز شریف کے وزیر اعظم بننے میں کون رکاوٹ تھا۔
ایسے حالات کس نے پیدا کیے کہ بڑے میاں کی بجائے چھوٹے میاں کو وزیر اعظم بنا دیا گیا؟ یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے، بلکہ اسی سوال میں سچ جواب چھپے ہوئے ہیں۔ شہباز شریف ان کے اتنے فرما بردار ہیں کہ اپنے ہی محسن کے پیٹ میں چھرا پھونک دیا۔ در حقیقت مسلم لیگ نون اپنے محسنوں سے دغا کرنے میں کبھی دیر نہیں کرتی۔ چینی سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے ایک مقامی پھول میں موجود کاربن ایٹمز کی مدد سے دنیا کا پہلا ہیرا تیار کیا ہے۔ چینی سائنسدانوں نے مقامی پھول کے کاربن ایٹمز کی مدد سے 3 کیرات کا ہیرا تیار کیا۔ یہ ہیرا اپنی نوعیت کا پہلا ہیرا ہے جس کی نقاب کشائی چائنا کے صوبے ہینان کے شہر لویانگ میں کی گئی۔ اس ہیرے کو لویانگ ٹائم پرومس کو کمپنی نے تیار کیا ہے اور اسے لویانگ نیشنل پیون گارڈن کو عطیہ کیا گیا ہے۔ کمپنی مصنوعی ہیروں میں مہارت رکھنے کے حوالے سے جانی جاتی ہے۔ پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ عمران خان کی لڑائی پیپلز پارٹی یا اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ہے۔ عمران خان پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ پاکستان کے خلاف ایک بہت بری اور گہری سازش کی جا رہی ہے۔ اس سازش میں عمران خان کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ ہم نے ایک شخص جس کا ریکارڈ اچھا نہیں تھا اسے اس ملک کا وزیر اعظم بنایا۔ عمران خان کو ملک پر تھوپا گیا تھا اور تاریخی دھاندلی ہوئی تھی۔ عمران خان نے 1 ارب روپے بنی گالا سے پرائم منسٹر ہاؤس ہیلی کاپٹر کے سفر میں خرچ کر دیے۔ عمران خان نے ایمانداری کا ماسک پہنے رکھا تھا۔ 2018 کی سیاست میں بھارت اور اسرائیل کا پیسہ استعمال کیا۔ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے کوڑے کھائے۔ آصف علی زرداری نے جیل کاٹی۔ نوجوان نسل آنکھیں کھولیں۔ عمران خان اپنے بچوں کو لندن سے پاکستان بلائیں اور تحریک چلائیں۔ اس نے اپنے بچوں کو محفوظ کر رکھا ہے۔ ملک میں قومی اسمبلی کی 5 اور صوبائی اسمبلی کی 16 خالی نشستوں پر ضمنی انتخابات میں غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نے پنجاب میں میدان مار لیا۔ قومی اسمبلی کی 5 نشستوں میں سے نون لیگ نے 2 جبکہ پی پی اور سنی اتحاد کونسل نے 1 نشست پر کامیابی حاصل کی۔ صوبائی کی 16 نشستوں میں سے پنجاب میں نون لیگ نے 9 جبکہ کاف لیگ اور آئی پی پی نے 1 نشست پر کامیابی حاصل کی۔ کے پی میں سنی اتحاد کونسل 1 جبکہ بلوچستان میں نون لیگ اور بی این پی بھی 1 نشست پر کامیاب ہو گئے۔ 64 سالہ جاپانی شخص گزشتہ 10 برس سے اپنی بیوی کو تلاش کر رہا ہے، تاہم اب بھی وہ پر امید ہے اور اب تک مسلسل اپنی بیوی کو تلاش کر رہا ہے۔ 2011 میں اوناگاوا کی رہائشی یوکو لاپتہ ہو گئی تھی جن کا سراغ اب تک نہیں مل سکا ہے۔ اس نے اپنے شوہر کو آخری پیغام میں کہا تھا کہ کیا آپ خیریت سے ہیں؟ اب میں گھر جا رہی ہوں۔ اس کے بعد یاسو کی بیوی لاپتہ ہوگی اور تب سے اس کی نہ رکنے والی تلاش جاری ہوگی۔ پہلے اس نے پورا علاقہ چھان مارا، پھر اطراف کے پورے ساحلی علاقوں کو دیکھا، اس کے بعد وہ قریبی جنگلوں میدانوں میں اسے دیوانہ وار ڈھونڈتا رہا۔ 2 سال بعد اس نے تربیت لے کر سمندر کی گہرائی میں اپنی محبوب بیوی کی تلاش میں غوطہ زن ہوا۔ گزشتہ 7 برس میں وہ سمندر کی گہرائی میں 500 مرتبہ غوطہ زن ہو چکا ہے۔ وہ اپنی ہر ڈائیونگ کا حساب رکھتا ہے اور اس کا درست محل وقوع اور گہرائی نوٹ کرتا رہتا ہے تاکہ بار بار ایک ہی جگہ پر جانے سے بچا جائے۔ اب تک ان کی لاپتہ بیوی کا کوئی نشان نہیں ملا ہے، لیکن اب بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور ان کا سفر جاری ہے۔ 64 سالہ اس شخص کا عزم اب بھی جوان ہے اور وہ کہتا ہے کہ جب تک ان کے جسم میں حرکت ہے وہ اپنی بیوی کی تلاش جاری رکھے گا۔ دوستو، عمر تو وہ جو ہماری لکھی جا چکی ہے۔ ایز اے مسلم ہمارا عقیدہ ہے کہ اس میں کوئی رد و بدل اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، لیکن جاپانی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ بلڈ پریشر کی ایک عام دوا میٹولیزون خلیوں کی مرمت شروع کر کے عمر بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں عمومی صحت برقرار رہتی ہے۔ البتہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ UTRMT کا عمل کم ہوتا چلا جاتا ہے، نتیجتاً صحت کی عمومی خرابی اور بڑھاپے کی علامات نمایاں ہونے لگتی ہیں۔
میٹولزون کے بارے میں یہ مفروضہ کچھ سال پہلے سامنے آیا تھا کہ یہ دوا مائٹوکونڈریا کی مرمت کرتے ہوئے ہماری عمر میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ کم از کم ابتدائی مرحلے پر اس مفروضے کی تصدیق ہو گئی ہے، لیکن ابھی اسے انسانوں میں آزمانا باقی ہے کیونکہ یہ دوا گزشتہ 50 سال سے استعمال ہو رہی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ لہٰذا عمر بڑھانے کے لیے انسانوں میں استعمال کے حوالے سے اس کی اجازت کچھ زیادہ مشکل ثابت نہیں ہونی چاہیے۔ سائنسدانوں کا مزید کہنا ہے کہ آئندہ چند برسوں کے دوران بلڈ پریشر کی یہی دوا عمر رسیدگی سے بچنے اور لمبی عمر پانے کے لیے بھی استعمال کی جا رہی ہوگی۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔